الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر داخل ہونے سے روکا گیا تو مسلمان پریشان ہوئے کہ جب اللہ کے گھر سے ہمیں روکا جا رہا ہے تو ہم اللہ کی عبادت کس مقام پر کریں گے؟ تو پہلے طریقہ کار بھی یہی تھا کہ پہلی امتوں کے لیے ایک عبادت گاہ مقرر ہوتی تھی، اور یہ اس امت کے لیے رب تعالیٰ کا انعام ہے کہ رب تعالیٰ نے ساری زمین کو عبادت گاہ بنا دیا ہے کہ جس جگہ انسان تو چاہے کھڑا ہو جا نماز کے لیے، اللہ نے تیرے لیے زمین کو پاک کر دیا ہے، ساری کی ساری زمین کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور مسلمانوں کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرق اور مغرب یعنی ساری کی ساری زمین یہ اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس تم جہاں بھی ہو وہ قبلے کی طرف مڑ کر تم اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ وہاں بھی متوجہ ہوگا، یعنی جس طرح کے بیت اللہ کے اندر تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے، اسی طرح کسی اور جگہ پر نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ بیت اللہ کی نماز اور باقی زمین کی نماز کے اندر فرق بڑا ہے، لیکن اگر مجبوری کی مادہ تمہیں وہاں داخل نہیں ہونے دیتے تو تم جہاں بھی نماز پڑھو گے اللہ وہیں متوجہ ہوں گے، یعنی اللہ تمہاری نماز کو اور تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر اخلاص کتنی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کا نام لیا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی کہیں وسعت والی ذات ہے۔ علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اور اللہ جاننے والے ہیں کہ کس ارادے سے تم بیت اللہ کے علاوہ بھی نماز پڑھ رہے ہو۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ بیٹیاں خود پسند نہیں کرتے مشرکین مکہ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں کہ اللہ نے بیٹیاں بنا لی ہیں۔ اور قرآن میں ہے کہ جب مشرکین مکہ میں سے کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل ہوتا، وہ پریشان ہو جاتا۔ یہی تھے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ تو یہ کہتے تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا، تو اللہ نے کہا کہ جس اولاد کو تم خود پسند نہیں کرتے اور اس کو میرے لیے بناتے ہو تم۔ اور اسی طرح یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بنا لی اپنے نائب، اولاد بنا لی، سبحانہ، ان سے کہہ دے کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی حقیقی اولاد یہ انبیاء نہیں ہے بلکہ یہ مجازی اولاد ہے، یعنی پیارے بہت ہیں اللہ تعالیٰ کو، جس طرح باپ کو اولاد پیاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اختیارات دے رکھے ہیں۔ جس طرح بیٹا اپنے باپ کی وراثت کا نائب ہوتا ہے، وہ سنبھالتا ہے اپنے باپ کی وراثت کو، اسی طرح یہ جو اللہ کے اولیاء، انبیاء، صلحاء ہیں، یہ بھی اللہ کے نائب ہیں، اور اللہ نے ان کو اختیار دے رکھے ہیں کہ یہ بھی کائنات کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ سبحانہ، وہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی نائب اور اس کا کوئی ساجی اور بھائیوال نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ بل لہ ما فی السماوات والارض، اسی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی کسی کے لیے کسی چیز کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، وہی اللہ ہی مالک ہے ہر چیز کا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، اور ہر چیز جو چیز آسمان اور زمین میں ہے اس کی اطاعت کرنے والی ہے۔ اور جن انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کو تم اللہ کا ولی بنا رہے ہو وہ بھی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بھائیوال ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ نیا پیدا کرنے والے ہیں آسمان اور زمین کو، اور فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا یہ اللہ کے ہاں کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تمہیں تو بڑی چیز نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں،
فإنما يقول له کن، تو اس کام کے لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کن فیکون۔ کن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہو جا کام، فیکون پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تو اتنی اتھارٹی اور اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بس یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سارے کنٹرول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس کنٹرول کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی اور بھائیوال نہیں ہے۔ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی